وقت ایسا ہوتا ہے آواز دیں گے، بعض کا ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے محسوس کیا حقیقت میں ایسا ہو جاتا ہے کہ کچن میں کام کر رہے ہیں، دوسرے کمرے کی لائٹ بند کیا، جب دوبارہ دیکھا تو لائٹ جل رہی ہے، پنکھا چل رہا ہے، خود ہی بٹن آن ہو جاتے ہیں، خود ہی آف ہو جاتے ہیں، دروازے کی کنڈی لگا کے سوتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں کھلی ہوتی ہے۔ تو یہ سارے معاملات ہوتے ہیں، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے ہونا، ایسا ہو جاتا ہے۔ اور باقاعدہ طور پر جیسے کوئی بندہ لیٹ رہا ہو تو محسوس ہوتا ہے میرے پاس کوئی آ کے بیٹھ گیا ہے، میرے پیروں کی طرف کوئی آ گیا، بعض کا پیروں کے انگوٹھوں سے پکڑ کر تو زور سے اٹھا دیتے ہیں بندے کو، ایسا بھی ہوتا ہے۔ اصل میں جن کے ساتھ ہوتا ہے وہ تو کہیں گے یار یہ بالکل ٹھیک کہا، جن کے ساتھ نہیں ہوتا وہ کیا کہیں گے، یار ایویں لگے پتہ ہی کسے کرتا نہیں ہے۔ میرے بھائی اللہ کرے کسی کو یہ مرض نہ لگے، کسی دشمن کو یہ مرض نہ لگے، لیکن علاج بتا رہا ہوں اس سے پہلے کہ وہ کام کر کے اس کو اس سے ڈر کے کسی بے ایمان کے پاس چلے جائیں، ہمیں علم ہونا چاہیے ان باتوں کا۔ یہ علامات ہوتی ہیں ان کی جنات کے معاملات کی، یہ جو تنگ کرنے والے ہوتے ہیں، جو مسلمان نہیں ہوتے، اگر مسلمان بھی ہیں تو ان کو کسی نے پہلے تنگ کیا تو پھر ایک اور بات دیکھنے میں ہے، تو ان سے پوچھو نا بلا کے۔ یہاں پہ ایک مرد آیا تو میں نے اسے پوچھا بھائی ہاں بھائی اسے کیوں تنگ کرتا ہے؟ کہتا جی اسی اتنے روٹی کھانے پیسے انہیں اتنے پیشاب کر دیتا۔ میں کہوں خواہ بھائی سے تسی اتنے ہوٹل بنایا بھائی، پیشاب کرنے والے کو خواہ بھائی تھے تم نے نیچے ہوٹل بنایا ہوا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے نوجوانوں غور سے سنو، ویسے بھی منع ہے جگہ جگہ بیٹھ کے ایسے پیشاب کر دینا۔ بہنوں بیٹیوں پہ اثر ہوتا ہے، کہتے ہیں جی وہاں سے گزر گئی تھی ہمیں اچھی لگی، ایسے ہی خام خامے ہیں۔ اور بھائی اگر اچھی لگی تو اچھی لگنے سے مراد جس سے پیار ہوتا ہے اس کے ساتھ تو بھلا کیا جاتا ہے، لیکن چونکہ دشمن کبھی اچھا سلوک نہیں کرتا، یہ سارے معاملات ہوتے ہیں، ایسا نہیں کہ نہیں ہوتے، لیکن ان کا علاج ہمارے پاس موجود ہے۔ اللہ نے قرآن کے اندر ان کا علاج رکھا ہے۔ ایک تو یہ نکاح والی بات تو کلیئر ہوگی نا، اگر نکاح میں آ بھی جائیں تو ان کا علاج ممکن ہے، ناممکن نہیں ہے، علاج ان کا ہو سکتا ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ ان کی ہزاروں قسم کی اقسام ہیں بیماریوں کی، میں یہ موٹی موٹی بات بیان کر رہا ہوں تاکہ پتہ چل جائے، سمجھ آ جائے۔ بہت سارے ایسے معاملات و مسائل ہیں جن کی آپ کو سمجھ نہیں آ سکتی، جو سٹیج پر بیان کرنے والے نہیں ہیں۔ بہت ساری بہنوں بیٹیوں کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں جو بیان ہی نہیں کرنے والا ہوتا، بہت سارے مردوں کے ساتھ جنات ایسا سلوک کرتے ہیں جو بیان ہی نہیں کر سکتے، بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں جو کسی سے شرمندگی سے ڈسکس ہی نہیں کرتے، بات ہی نہیں کرتے۔ پھر کیا ہوتا ہے، بے ایمانوں کے ہاتھ چڑھ جاتے ہیں، ایمان بھی ضائع ہوتا ہے، پیسہ بھی ضائع ہوتا ہے۔ اسی لیے تو کہا جاتا ہے، کہتے ہیں کسی اللہ والے سے دوستی بنا کے رکھا کرو، کم از کم یہ شیطانی شر سے تو محفوظ رہا کرو، یہ جنات کی شر سے تو محفوظ رہا کرو گے کم از کم۔ اچھا وہ کیسے محفوظ رہیں گے بھائی؟ اگر دوستی اس سے ہوگی تو محفوظ کیسے رہیں گے؟ ایک بات تو بتائیں، کسی بندے کی دوستی ہو اپنے علاقے کے ایس ایچ او سے، کس سے دوستی ہو بتائیں؟ پنجابی جن کہتے ہیں تھانے دار سے کسی کی دوستی ہو، ایس ایچ او سے دوستی ہو۔ اچھا اب بتائیں ایس ایچ او اس کے گھر میں آئے دوست کے، یہ ایس ایچ او کے گھر میں جائے تو بتائیں اس کے گھر میں چور آئے گا؟ کیوں نہیں آئے گا بھلا؟ انہوں پتا جے میں پھڑیا گیا نا، اگر میں پکڑا گیا تو مار بڑی پڑے گی، ایسے ہی ہے نا بھائی کہ نہیں؟ ایسا وہ کبھی قریب بھی نہیں جاتا اس گھر کے جس کا تعلق ایس ایچ او سے ہو۔ بھائی یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں اپنے اپنے علاقے کے ایس ایچ او ہوتے ہیں، بھائی جب ان سے دوستی ہو جائے تو جنات قریب نہیں آتے، ان کو پتہ پکڑے گئے تو خیر ہے نہیں، سمجھ گئے؟ لیکن شرط یہ ہے کہ ہو ایس ایچ او، وہ جھوٹی وردی پا کے نہ بیٹھا ہو، ایویں خامہ پگڑی باندھی ہو، داڑھی رکھی ہو اور تسبیحاں ڈالی ہو، اسی سمجھے ایس ایچ او ہے۔ واہ بھائی واہ۔ جو ایس ایچ او ہوتا ہے نا اس کو گورنمنٹ تعین کرتی ہے نا،
اب تمہاری ڈیوٹی یہاں پر ہے، اور جو روحانی سچ ہوتا ہے اس کو میرے مدینے والے آقا، سمجھ آ گئی؟ اب تو نے اس علاقے میں رہنا ہے، تو نے اس علاقے میں جانا ہے، تو نے اس علاقے میں جانا ہے۔ ان کی چٹھیاں یہاں سے اور ان کی چٹھیاں مدینے سے، یہ دیکھنا ہے کہ یہ مدینے والے کا وفادار ہے، اس کا چہرہ، اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کا آنا جانا، اس کا چلنا پھرنا، اس کا اخلاق، اس کا طریقہ کار، اس کا نظام زندگی کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے عین مطابق ہے؟ آپ کو پتا ہے کسی پولیس والے کی پیٹی تھوڑی سی ڈھیلی ہو نا، ایسا جو دیکھ لے تو کیا اثر ہوتا ہے پتا آپ کو؟ اب سوچو اس کی پیٹی ڈھیلی ہو تو کیا اثر ہوتا ہے، تو یہاں بابا جی ان کی پیٹی ڈھیلی ہو نا تو لگ پتہ بھی جاتا ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ ان کا علاج اب یہ نکاح میں آ گیا ان کا علاج نہیں ہو سکتا، کوئی اللہ والے کے پاس جا کے بیٹھ جاؤ، یہ اس کے پاس جائیں گے نہیں۔ اور بھی سننے غور سے بات، بڑا لمبا ایشو ہے، آپ سے میں نے 4 جمعے کہا، 4 جمعے تو ایک بات بھی نہیں مکمل ہوگی۔ بہرحال اچھا، جس کے اوپر اثر ہوتا ہے نا اس کو یہ صحیح معالج کے پاس نہیں جانے دے گا، علاج جس سے کرانا اس کے پاس یہ چیزیں جانے نہیں دے گی۔ کیا کریں گی بھلا؟ اس کے بارے میں بدگمانی پیدا کریں گی دل کے اندر، دماغ کے اندر، اسی کے بارے میں، کسی اور کے بارے میں نہیں۔ جو جھوٹا ہے اس کے بارے میں عزت بناتی جائیں گی، جو سچا ہے اس کے بارے میں بدگمانی پیدا کریں گے۔ آپ زبردستی جانا چاہیں گے، ٹھیک اسی ٹائم پر کوئی کام پڑ جائے گا، پھر کوئی اور بندہ آ کے آپ کو معالج کے بارے میں ایسی بری بری باتیں کہنا، وہ تو ایسا ہے، وہ تو ویسا ہے، وہ تو یہ ہے۔ بندہ کہتا ہے یار مجھے کیا ضرورت ہے وہاں جانے کی؟ یہ معالج کے بارے میں آپ کو بدظن کریں گے، ان کو پتہ ہے اگر یہ وہاں چلا گیا تو ہماری چھٹی ہو جائے گی۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ لیکن ان ساری باتوں کو سائڈ پہ رکھیں، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ اللہ کی بارگاہ میں روتا ہے اللہ اسے اپنے قریب کر لیتا ہے۔ جو بندہ گریہ زاری کرتا ہے نا، شیطان اس سے دور بھاگتا ہے۔ ایک اور بھی ہوتا ہے، گھروں سے پیسے چوری کر لیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں میں نے ایک جن کو دیکھا جو زکوٰۃ کے پیسے چوری کرنے آیا تھا، جن کو دیکھا، یہ پیسے بھی گھروں سے چوری کر لیتے ہیں۔ ایسا بھی ہو جاتا ہے، گھروں سے پیسے چوری کر کے لے جاتے ہیں، نکال کے لے جاتے ہیں پیسے، تنگ جو کرنا ہوتا ہے ان کا مقصد یہ ہوتا ہے، لیکن ان ساری باتوں کا علاج بھی ہوتا ہے۔ ایک اور بات بھی یاد رکھیں، ہے تو بڑی کڑوی سی بات، اگر اجازت دیں تو کر لوں میں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ شوہر کی جیب سے بیوی پیسے نکال لیتی رات کو، انہیں اس جینے کا کی علاج کریے۔ اچھا، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بیوی کے پرس سے شوہر پیسے نکال لیتا ہے، اب اس جن کا کیا علاج کریں جی؟ اپنے گھر میں بچے ماں باپ کے پیسے نکال لیتے ہیں، ماں باپ بیچارے شور کرتے پھرتے ساڈے گھر جن آ گئے، ساڈے گھر جن آ گئے۔ اب بتائیں ان کا علاج کیا ہے؟ تویزدہ کا ان کا علاج ہے۔ یہ ہوتا کیوں ہے؟ جب شوہر نے اپنی بیوی پر توجہ نہ دی، اس کی ضروریات کو پورا نہ کیا، اس نے ضرورت پوری کرنی ہے کہاں سے کرے گی؟ پھر کیا ہوا؟ پھر اس نے، لازم بات ہے، اس نے بچوں کی فیسیں دینی، گھر کا نظام چلانا، آئے گئے کو سنبھالنا، اس کی کوشش ہوتی ہے چلو نکال کے میں نے اس کے مہمانوں کو کھلانا ہے، میں نے کیا کھلانا ہے، حالانکہ ہے چوری اور گناہ، یہ جائز نہیں ہے۔ شوہر نے، بیوی نے کیا کیا؟ جو کچھ ہے سارا کچھ اپنے نام کرا لیا، شوہر بیچارہ تنخواہ لے کے آتا اس کو دے دیتا ہے، کہنے ہوں تم مہینے بعد میرے کو پیسے لے کے جایا کر۔ وہ کیا کرے گا پھر؟ جب گھروں میں آپس میں میاں بیوی میں اختلاف ہوا تو یہ جن گھر میں گھس گئے۔ سمجھ گئے کس جن کی بات کر رہا ہوں؟ ایک ہوتا ہے جن، ایک ہوتا ہے جن، اسے جن کہتے ہیں، جن نہیں کہتے۔ یہ تقریروں والی بات تو آج میں کر نہیں رہا، اس لیے سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ علم ہے، عاشق رسول ہیں، نبی علیہ السلام سے پیار کرنے والے ہیں، مصیبت آنے پر کسی عیسائی کے پاس بھاگ جاتے ہیں، مصیبت آنے پر کسی جھوٹے کے پاس بھاگ جاتے ہیں، مصیبت آنے پر کسی بے ایمان کے پاس بھاگ جاتے ہیں۔ عیسائیوں سے میڈیکل علاج ایک اور چیز ہے نا،
یہ روحانی علاج کی بات ہو رہی ہے. وہ اپنا کلام پڑھ کے اپنا معاملہ دکھا کے مسلمان تیرے ایمان کو کمزور کرے تو پھر انہی کے پاس